کچھ دن بعد زینب نے خود احسان کو بازار میں انیلا کے ساتھ خریداری کرتے دیکھ لیا۔ ان کی ایک سہیلی نے تصدیق کر دی کہ احسان کی دوسری بیوی ہے۔ جب زینب نے احسان سے دوبارہ پوچھا تو اس بار احسان نے شرمانے کی بجائے مٹھائی سے اعتراف کر لیا۔ زینب، جس نے اپنی پوری زندگی احسان کی خاطر وقف کر دی تھی، اس دھوکے کو برداشت نہ کر سکی اور اسی رات انہوں نے خاموشی سے السلام علیکم پیارے ناظرین، سمن کے خاندان کی کہانی کسی فلمی منظر سے کم نہ تھی۔ اس کی والدہ زینب ایک انتہائی تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، جنہوں نے گاؤں کی روایتوں کے خلاف جا کر ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے برعکس سمن کے والد احسان صرف میٹرک پاس تھے اور شروع ہی سے غیر ذمہ دار طبیعت کے مالک تھے۔ احسان کے والد یعنی سمن کے دادا نے بہت کوشش کی کہ بیٹا پڑھ لکھ جائے، لیکن زمینوں کی وافر آمدنی اور خوشحالی نے احسان کو سست بنا دیا تھا۔ زینب اور احسان آپس میں کزن تھے، ان کے والد سگے بھائی تھے اور جائیداد بھی مشترکہ تھی۔ زینب اپنی تمام تر ذمہ داریاں وقت پر اور خوش اسلوبی سے نبھاتی تھی، جبکہ احسان اپنی لاپرواہی میں مگن رہتا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو تعلیم کا فرق واضح تھا، مگر بزرگوں کی مداخلت سے یہ رشتہ جڑ گیا۔ زینب کے دو بھائی سلمان اور ارشد شہر میں بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے احسان کو سمجھا بجھا کر لاہور بلا لیا تاکہ وہ مزید تعلیم حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈھونڈے۔ احسان نے کالج میں داخلہ تو لے لیا، مگر ان کی تمام اخراجات ان کے سالوں میں گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاندان پر آزمائشوں کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ایک طرف زمینوں کے قبضے کا مقدمہ چلا جس میں کثیر رقم ضائع ہوئی، تو دوسری طرف دریا میں طغیانی نے ان کی زرخیز زمین کا ایک بڑا حصہ بہا دیا۔ خوشحال گھرانہ اچانک مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ اس کٹھن وقت میں زینب کے بھائیوں نے احسان کی مدد کی اور انہیں ایک سرکاری دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ زینب نے بھی گھر کے حالات سنبھالنے کے لیے قریبی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر گھر کے سارے کام نبھاتی، کھانا تیار کرتی اور پھر اسکول جاتی۔ ان کا مقصد صرف اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور اپنے شوہر کی خدمت تھا۔ تاہم شہر کی رنگینیوں اور دفتر کے ماحول نے احسان کو بدل دیا۔ وہاں ان کی ملاقات انیلا نامی ایک خاتون سے ہوئی، جس سے ان کی قربت بڑھنے لگی۔ احسان کا رویہ گھر میں دن بدن تلخ ہوتا گیا۔ وہ بات بات پر زینب کی توہین کرتے اور بچوں کو جھڑک دیتے۔ سمن کی بڑی بہن عالیہ نے ایک بار والد کے فون میں انیلا کے پیغامات دیکھ لیے، مگر ماں کی حساس طبیعت کے پیش نظر وہ خاموش رہی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ سچائی زینب کو توڑ دے گی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن زینب کی طبیعت بگڑی اور سمن کا بڑا بھائی دانیال انہیں ہسپتال لے گیا۔ وہاں انہوں نے احسان کو دیکھا جو انیلا اور ایک نوزائیدہ بچے کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ نرس سے معلوم ہوا کہ احسان نے انیلا سے دوسری شادی کر دی اور وہ ایک بیٹے کے باپ بن چکے ہیں۔ گھر آ کر جب زینب نے قرآن کا واسطہ دے کر سچ پوچھا تو احسان نے ایک جھوٹی کہانی گھڑ لی کہ وہ اپنے کسی بیمار دوست کی مدد کر رہا تھا۔ زینب نے صبر کیا، لیکن سچائی زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ کچھ دن بعد زینب نے خود احسان کو بازار میں انیلا کے ساتھ خریداری کرتے دیکھ لیا۔ ان کی ایک سہیلی نے تصدیق کر دی کہ احسان کی دوسری بیوی ہے۔ جب زینب نے احسان سے دوبارہ پوچھا تو اس بار احسان نے شرمانے کی بجائے ڈٹھائی سے اعتراف کر لیا۔ زینب، جنہوں نے اپنی پوری زندگی احسان کی خاطر وقف کر دی تھی، اس دھوکے کو برداشت نہ کر سکی۔ اسی رات انہوں نے خاموشی سے زہریلی دوا پی لی۔ صبح جب گھر والے جاگے تو زینب اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ زینب کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد احسان اپنی دوسری بیوی انیلا اور بچے کو گھر لے آئے۔ انیلا نے آتے ہی گھر کا اختیار سنبھال لیا۔ اس نے دوبارہ ملازمت شروع کی اور احسان کو اکسا کر بچوں کی پڑھائی چھڑوا دی۔ وہ چاہتی تھی کہ سمن اور عالیہ گھر کے کام کریں اور ان کے بچے کی دیکھ بھال کریں۔ دانیال، جو اسلام آباد میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جب اسے یہ معلوم ہوا تو اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ اس نے اپنے ماموں سلمان اور ارشد سے رابطہ کیا۔ ماموں نے فوری کارروائی کی اور اسلام آباد میں بچوں کے لیے ایک کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا۔ ایک صبح جب احسان اور انیلا دفتر گئے ہوئے تھے، دانیال نے اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو ساتھ لیا اور خاموشی سے اسلام آباد روانہ ہو۔ جب احسان کو پتہ چلا تو اس نے ماموں کو فون کیا، مگر ماموں نے دو ٹوک جواب دیا، تم نے ایک نئے بیٹے کی خاطر زینب کی قربانیوں کو بھلا دیا، اب تم اسی نئی دنیا میں خوش رہو
اور ہمارے بھائیوں کو بھول گئے۔ احسان خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزاحمت کی تو زینب کی موت کا کیس اسے جیل پہنچا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں دانیال نے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا بن کر اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ ماموں ان کی تمام تعلیم کے اخراجات احسان کی زمین کی آمدنی سے پورا کرتے رہے۔ سمن، عالیہ اور ان کے بھائیوں نے اپنی ماں کے خواب کو سینے سے لگایا اور دن رات محنت کی، وقت بدلا اور زینب کے تمام بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ دانیال اور اس کے چھوٹے بھائی کی شادیاں ان کے ماموں کی بیٹیوں سے ہوئیں اور یوں یہ بکھرا ہوا خاندان ایک بار پھر خوشیوں سے آباد ہو گیا۔ آج سمن ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہے، مگر وہ کبھی نہیں بھولتی کہ ان کی یہ کامیابی ان کی ماں کی قربانی اور انیلا جیسی عورت کی خود غرضی کے خلاف ایک خاموش احتجاج تھی۔ احسان اپنی زندگی کے آخری ایام اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گمنامی میں گزار رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے خون نے ان سے ناتا توڑ لیا ہے۔ سچ ہے کہ جو گھر دوسروں کے آنسوؤں پر تعمیر ہوتے ہیں وہاں کبھی حقیقی سکون میسر نہیں آتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔